نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ان اللہ کے دوستوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کو سب کچھ سمجھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں اور ان کو اپنے کسی عمل پر نہ آگے کا خوف ہوتا ہے نہ کیے ہوئے اعمال پر کوئی غم ہوتا ہے، لہذا ان کا ماضی اور مستقبل اللہ رب العزت کی دوستی کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج جو حالات مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں وہ اسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العزت کے ساتھ دل لگاؤ، اللہ رب العزت سے دوستی لگاؤ۔ اللہ رب العزت کی دوستی ہی تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دے گی جس کی تم جد و جہد کر رہے ہو۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان کی یہی کوشش اور جد و جہد اور سعی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس دنیا کے اندر کامیاب ترین زندگی گزار سکے، لیکن اس کے لیے وہ طریقے وہ اختیار کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کو ناراض کر دینے کے بعد کوئی شخص اس دنیا کے اندر ادنا سا بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کر لے اور اسی کے لیے اپنی ساری کی ساری جد و جہد کر لے۔ آج ہم صبح سے شام تک کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا کما لیں، اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، لیکن ہماری یہی کوشش آج دنیا تک، جس وقت تک ہماری عمر ہو چکی ہے، ہم اپنی یہی کوشش کیے جا رہے ہیں، لیکن لمحہ بھر کا سکون ہمیں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سکون کے متلاشی ہیں، لیکن سکون ہمیں اس لیے نہیں مل رہا کہ سکون بنانے والی ذات اللہ رب العزت کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سکون تمہیں اس وقت ہوگا جب تمہیں تمہارا ماضی اور مستقبل محفوظ نظر آئے گا۔ اگر تم تمہارے ماضی کے اوپر پشیمان ہو، تمہارے مستقبل سے خوف زدہ ہو، تو تم کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اپنے مستقبل اور ماضی کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ رب العزت کے دوست بن جاؤ۔ اور اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ طرح سے ان سے مظالم کیا کرتا، ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، لیکن جو ہی ان کو معلوم ہوا کہ دین اسلام برحق ہے تو انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اور اللہ کے نبی پر امیہ بن خلف کی غلامی کی حالت میں ہی ایمان لیا۔ معلوم تھا کہ یہ مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گا، معلوم تھا کہ یہ مظالم مزید بڑھا دے گا، معلوم تھا کہ یہ مجھے کسی کروٹ سکون سے نہیں جینے دے گا۔ اس کے باوجود بھی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دین برحق ہے تو دین برحق کے اوپر اپنی گواہی بھی دی، اس کی تصدیق بھی کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے کا عزم بھی کر لیا۔ اور پھر اس جابر بادشاہ کے سامنے، جابر جو اس کا آقا تھا، مالک تھا ان کا، اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہتے اور اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ انہوں نے مجھے اور آپ کو یہی سبق دیا کہ اپنے آپ کو کسی لمحے میں اللہ رب العزت سے دور نہ کرو۔ جب تم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ تمہاری زندگی کا ابتدا اور انتہا وہ اللہ رب العزت ہونے چاہیے اور اللہ کے نبی ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا تمہارے لیے سب کچھ ہونا چاہیے، اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر پہاڑ بن کر ٹوٹنی چاہیے کہ اللہ اگر ناراض ہو گئے تو ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب ان کو یہ حقیقت معلوم تھی
کہ اللہ کا دین ہی میرے لیے کامیابی ہے، چاہے میرے آقا مجھ پر کتنا ظلم کرے۔ آقا کے ناحق الفاظ کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی نہیں کھڑا کرتے تھے، بلکہ اس کے سامنے یہی کہتے تھے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ جس رب کو تم مانتے ہو، جس کو تم مانتے ہو، میں اس لات منات عزا کو نہیں مانتا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ معلوم تھا یہ کلمات اس مالک کو پسند نہیں آتے، پھر بھی اس کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے۔ یہ تھا کہ اللہ کی دوستی پا لینے کے بعد انہوں نے اللہ کی دوستی کے اوپر اپنے آپ کو مستحکم رکھا۔ آج ہم سارے بڑی آسائشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑے سکون اور اطمینان کی زندگیاں گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے کلمات کو نہیں اجاگر کرتے، اللہ کے پیغام کو نہیں عام کرتے۔ اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں مجھے اور آپ کو شرم آتی ہے۔ ہم اگر اللہ کے کلمات کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بار بار کہیں گے تو لوگ تنقید کریں گے، لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، یہ تو مولوی بن گیا، ملا بن گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے، کل تک تو صحیح تھا، آج اس نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا اللہ رب العزت کی کلمات کہنا کیا تنقید کا باعث ہے؟ معلوم ہوا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر صحیح تربیت موجود نہیں ہے، صحیح ڈگر اور صحیح لائن موجود نہیں ہے، کسی کو حق کا معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کس سمت پر ہے۔ جو بس دنیا چلا رہی ہے وہ اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کے جان مال عزت آبرو یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا دین پہلے ہونا چاہیے۔ دنیا اللہ رب العزت کے ساتھ مل جائے، اللہ مل گئے، دنیا بھی مل گئی تو بہت کامیابی ہے۔ اگر اللہ نہ ملے، پوری دنیا مل جائے، سب بیکار ہے۔ اللہ مل جائے، دنیا نہ ملے، کوئی غم نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کا اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہی درس دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی پوری زندگیاں مجھے اور آپ کو یہی بتا رہی ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العزت کا مل جانا یہ سب کچھ ہے۔ دنیا ملے یا نہ ملے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے آپ دیکھ لیں، کیا انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے فاقے نہیں گزارے؟ کیا انبیاء اکرام میں مالدار نہیں تھے؟ انبیاء اکرام میں مالدار تھے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہی والی زندگی گزار کر گئے، لیکن اس کے علاوہ دیگر انبیاء جو اللہ رب العزت نے ان کو زندگی دی وہ اس پر راضی رہے۔ اللہ نے بادشاہت دی تب بھی راضی، اللہ نے بادشاہت نہیں دی تب بھی اس پر راضی، اللہ نے غریب طبقے میں اتار دیا تب بھی راضی، ہر حال میں اللہ کے حکم پر راضی رہتے۔ یہ اللہ کی رضا ان کی کامیابی کی بنیاد تھی۔ آج میرے اور آپ کی کامیابی کی بنیاد بھی یہی، اگر اللہ کی رضا بن جاتی ہے میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کو سب کچھ نہیں سمجھتے تو جو آج جو حال مسلمانوں کا دنیا میں ہے وہی حال ہم سب کا ہو جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، کیا کر رہے ہیں اسرائیلی، یہ سارا کا سارا میرے اور آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم ان کے سامنے لوگ نہیں بول رہے، اس لیے کہ وہ معیشت کے اوپر قابض ہیں۔ اگر ان کے سامنے کلمہ حق کہیں گے معیشت خراب ہو جائے گی۔ عوام احتجاج کر بھی رہی ہے تو مسلم حکمران ان کے سامنے نہیں جاتے، ان کے سامنے نہیں بولتے، آواز نہیں نکالتے کہ ناراض ہو جائیں گے، معیشت خراب ہو جائے گی۔ اگر ان کے دل کے اندر اللہ کی رضا کی، اللہ کے ناراض ہونے کی کوئی اہمیت ہوتی تو پھر وہ کلمہ حق کہنے سے باز نہ رہتے۔ آج بھی اگر یہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے فلسطینی بھائی ظلم سہ رہے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی پوری طریقے سے شعور ہی نہیں ہے۔ کل بھی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ایک شخص کے یہ الفاظ مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اب تک تو لگتا ہے کہ اسرائیلیوں نے بیت المقدس کو شہید کر دیا ہوگا۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا حال ہے؟ یہ مسلمان ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے قبلہ اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شعور کون بیدار کرے گا؟ کیا فرشتے آئیں گے بیدار کرنے کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ جس ظلم ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اس کے لیے نہ اٹھے
تو پھر یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، پھر ہم بھی غلامی میں آئیں گے، پھر ہمارے ساتھ بھی جو 76 سال پہلے سلوک ہوتا تھا وہ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ہم غلامی کی زندگی میں ہوں گے۔ کوئی بعید نہیں ہے، ہم بھی اسی چکی میں پس جائیں گے۔ لیکن اگر آج اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسلام کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، اللہ کے دین کا ساتھ دیا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی جن کے عشق کے میں اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اس نبی کو راضی کرنے کے لیے بھی دین اسلام کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر پوری زندگی من چاہی گزارتے رہے، جیسی چاہے گزار دی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر نعرے بھی لگا دیں کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، مجھے بتائیں کیسا عشق، کیسا ایسا عشق کس کام کا کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی کے غلام بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے حکم پر عمل بھی تو کریں نا۔ ایسے مالک کا نوکر ہو کہ مالک اس کو حکم دے کہ جی میرا فلاں کام کر دیں، اور نوکر کہتا رہے کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوں، لیکن آقا کا حکم نہ مانے تو کیا آقا ایسے نوکر کو پسند کرے گا؟ اس کو نکال کر باہر کر دے گا۔ مجھے آپ بتائیں، میں اور آپ نعرے لگا رہے ہیں غلامی رسول کے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی میں اور عشق کے اندر ان کے طریقے نہیں اپناتے، کیا میرے اور آپ کے نبی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ راضی ہونے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ جو صحابہ نے قربانی دی، اتنی قربانی مجھ سے اور آپ سے آج اسلام تقاضا نہیں کرتا۔ میں اور آپ صرف اسٹینڈ لے لیں، کھڑے بھی ہو جائیں گے نا، یہ بھی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ لیکن حال یہ ہے کہ مسلمان آج کھڑے بھی نہیں ہو رہے۔ آج کی تاریخ میں بھی مدینہ کے اندر سینما، برطانوی کمپنی امپائر نے سینما لانچ کیے ہیں کہ جس کے اندر 5 اسکرینیں اور 750 سے زائد سیٹیں ایک سینما کے اندر موجود ہیں۔ یہ مدینہ المنورہ کے اندر انہوں نے افتتاح کیا۔ مسلمانوں میں درد موجود ہے ہی نہیں، فکر ہے ہی نہیں، حکمران سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے عوام کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، عوام نکل جائے، عوام بتائے کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم کسی جابر اور ظالم کے دوست نہیں ہیں، کسی جابر اور ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے دین پر جان جائے یا مال جائے یا سب کچھ چلا جائے، ہم سب دینے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے دین پر حق نہیں برداشت کریں۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے سے چپ کر کے بیٹھے رہے اور اپنی زندگیوں کے اندر مگن رہے تو یہ ظلم کل قریب ہے کہ ہمارے طرف بھی آ جائے، ہم بھی اس ظلم کی چکی میں پس جائیں گے۔ اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے عاشق اور غلام بننا چاہتے ہیں تو ان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ یہی میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں اور آخرت کے اندر کامیابی کا معیار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ظالموں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔
یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔